کہ بغیر کسی آبجیکٹو کے ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. جو تاریخ لکھی جائے گی اس جنگ کے حوالے سے اس میں کیا لکھا جائے گا؟ یہ جنگ کس نے کیوں شروع کی, کیا آبجیکٹو تھے, کیا حاصل ہوا؟ اب تک تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ بس دونوں جو اتحادی بنے ہوئے اسرائیل اور امریکہ, وہ بغیر کسی وجہ کے کبھی انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہیں, کبھی بچوں کے اسکول پہ بمباری کرتے ہیں, کبھی قیادت کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کیا حاصل کیا ہو رہا ہے امریکہ کو اس سارے سے؟ دیکھیں, ان کے آبجیکٹو تو بہت کلیئر ہیں. پچھلے 40 سال سے جب سے ریولوشن کے بعد جو ہے شاہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے, تو تب سے اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے اس کو ڈس فنکشنل کرنا ہے. اگر وہ والنٹیرلی جو ہے وہ گھٹنوں پہ نہیں آتا تو پھر بائی فورس کرنا ہے, اور اپنی مرضی کا جو ہے ایک پپٹ وہاں پہ انسٹال کرنا ہے جو پرو ویسٹ ہو. اور اس کے بعد اگلا جو منترا ہے وہ وہی ہے جو سب کالونائزر کا اور سب اوپریسرز کا ہوتا ہے کہ ریسورسز جو ہیں ان پہ 100% کنٹرول چاہیے. تو یہ سنتے 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 اب ہمیں کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, اور ان دہائیوں کے بعد جو دونوں کے آبجیکٹو ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ضرور آ گیا ہے. اسی ٹائم کے اندر اسرائیل جو ہے وہ عراق, لیبیا, سیریا سب کو جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچاتے ایران تک آتے اسے تھوڑی دیر ہو گئی ہے. ورنہ 20 سال تو کم از کم آن ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے پاس نیوکلیئر ہے, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے, یہ ملا بہت دہشت گرد ہیں, یہ ٹاکسک ہیں, یہ ریجن کے لیے خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ. 20 سال تو آپ کو یہ ڈاکومنٹڈ آپ کو ویڈیو ہسٹری مل جاتی ہے. تو آبجیکٹو ان کے ہیں, آبجیکٹو یہی ہے کہ اب یہ آبجیکٹو اوپنلی وہ کہہ نہیں سکتے ہیں, کولائڈ کرتے ہیں ان کے اس ریٹورک سے جس کے اندر وہ ورد کرتے ہیں گلوبل سٹیبلٹی کا, ہیومینٹی کا, ڈیموکریسی کا. تو اب یہ چورن وہ بیچنا تو چاہ رہے ہیں, اس دفعہ بک نہیں رہا. اس کے علاوہ پچھلی دفعہ یہ بکتا رہا ہے, ان کی پبلک بھی ان کے ساتھ رہی ہے, جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ بھی کھل کے ساتھ رہی ہیں. لیکن ایک تو ٹائم بہت گزر گیا اس پورے پروسیس میں. یہ عراق کے فوراً بعد ایران پہ آ جاتے, لیکن عراق میں ہی یہ اتنے زیادہ انٹینگلڈ ہو گئے. پھر ان کو افغانستان بھی سمیٹنا تھا, لیٹن امریکہ کا بھی مسئلہ تھا. ابھی بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ کیوبا کی طرف بھی دوبارہ جا سکتے ہیں انہی حالات کے درمیان. تو یہ کنفیوز ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے, اور ہمیں بھی انہوں نے کنفیوز کر دیا ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ ڈھے نہیں, یہ چلتا رہے, اور جو نیا سسٹم بننے والا ہے اس کو ہم نے بننے نہیں دینا. اور ایران جو ہے اس میں ایک بڑی لنچ پن ہے, اور ان دونوں میں یہ مل گیا. اسرائیل کو جو ہے ایران نہیں چاہیے ہے اپنی کچھ ریلیجیس اور گریٹر اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے. امریکہ کو ایران اس لیے نہیں چاہیے کہ اگر ایران کھڑا رہتا ہے تو چائنا اور رشیا جو ہے وہ تھوڑا سا سپورٹ فیل کرتے ہیں, تو پھر اگلی باری اب کسی اور کی آنی ہے, پھر کسی اور کی آنی